کیا آپ کے پاؤں کے انگوٹھے یا کسی جوڑ میں اچانک شدید درد، سوجن اور لالی پیدا ہو جاتی ہے؟ کیا رات کے وقت درد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ چلنا پھرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ممکن ہے کہ آپ گاؤٹ نامی بیماری کا شکار ہوں۔ گاؤٹ جوڑوں کی ایک عام مگر تکلیف دہ بیماری ہے جو خون میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گاؤٹ کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے۔ گاؤٹ کیا ہے؟ گاؤٹ جوڑوں کی سوجن کی ایک قسم ہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خون میں یورک ایسڈ کی مقدار حد سے زیادہ بڑھ جائے۔ اضافی یورک ایسڈ چھوٹے چھوٹے کرسٹل کی شکل میں جوڑوں میں جمع ہونے لگتا ہے۔ یہ کرسٹل شدید درد، سوجن اور سوزش کا باعث بنتے ہیں۔ اگرچہ گاؤٹ جسم کے کسی بھی جوڑ کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ پاؤں کے بڑے انگوٹھے میں شروع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹخنوں، گھٹنوں، کلائیوں اور انگلیوں کے جوڑ بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ گاؤٹ کی علامات اکثر اچانک ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات رات کے وقت زیادہ شدید ہو جاتی ہے۔ سب سے عام علامت جوڑ میں اچانک اور شدید درد ہے۔ مریض کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے جیسے جوڑ میں آگ لگی ہوئی ہو۔ متاثرہ جوڑ میں سوجن اور لالی پیدا ہو سکتی ہے۔ جوڑ چھونے پر گرم محسوس ہوتا ہے اور معمولی لمس بھی شدید تکلیف کا باعث بن سکتا ہے۔ کچھ مریضوں کو جوڑ میں اکڑاؤ اور حرکت کرنے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ شدید حملے کے دوران چلنا پھرنا یا روزمرہ کے کام کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے۔ گاؤٹ کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو وقت کے ساتھ جوڑوں کو مستقل نقصان پہنچ سکتا ہے۔ گاؤٹ کیوں ہوتا ہے؟ گاؤٹ کی بنیادی وجہ خون میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا ہے۔ یورک ایسڈ جسم میں قدرتی طور پر بنتا ہے اور عام حالات میں گردے اسے پیشاب کے ذریعے خارج کر دیتے ہیں۔ لیکن جب جسم بہت زیادہ یورک ایسڈ بنائے یا گردے اسے مناسب مقدار میں خارج نہ کر سکے تو اس کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ چند عام وجوہات میں سرخ گوشت کا زیادہ استعمال، کلیجی اور گردے جیسے اعضائی گوشت، سمندری غذا، میٹھے مشروبات اور بعض اوقات الکحل کا استعمال شامل ہے۔ موٹاپا، ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر اور گردوں کی بعض بیماریاں بھی گاؤٹ کے خطرے کو بڑھا سکتی ہیں۔ کچھ افراد میں یہ بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے، یعنی اگر خاندان میں کسی کو گاؤٹ ہے تو خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ گاؤٹ کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اگر آپ کو گاؤٹ کی علامات محسوس ہوں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر خون کا ٹیسٹ کروا کر یورک ایسڈ کی مقدار چیک کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جوڑ کے اندر موجود سیال کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے تاکہ یورک ایسڈ کے کرسٹل کی موجودگی کی تصدیق ہو سکے۔ کچھ صورتوں میں ایکس رے یا الٹرا ساؤنڈ کی مدد بھی لی جا سکتی ہے۔ گاؤٹ کا علاج کا مقصد درد کم کرنا، سوزش ختم کرنا اور یورک ایسڈ کی سطح کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ شدید حملے کے دوران ڈاکٹر درد اور سوزش کم کرنے کے لیے مخصوص ادویات تجویز کر سکتا ہے۔ اگر گاؤٹ بار بار ہو رہا ہو تو ایسی دوائیں دی جا سکتی ہیں جو خون میں یورک ایسڈ کی مقدار کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ علاج کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں تبدیلی بھی بہت اہم ہے۔ زیادہ پانی پینا، وزن کو کنٹرول میں رکھنا اور متوازن غذا استعمال کرنا گاؤٹ کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ گاؤٹ کے مریض کیا کھائیں؟ گاؤٹ کے مریضوں کو زیادہ پانی پینا چاہیے تاکہ یورک ایسڈ جسم سے خارج ہو سکے۔ پھل، سبزیاں، کم چکنائی والی دودھ کی مصنوعات اور ثابت اناج مفید سمجھے جاتے ہیں۔ چیری، مالٹے اور وٹامن سی سے بھرپور غذائیں بعض مریضوں میں فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہیں۔ کن چیزوں سے پرہیز کریں؟ سرخ گوشت، کلیجی، گردے، زیادہ چکنائی والی غذائیں اور میٹھے کولڈ ڈرنکس کم استعمال کریں۔ زیادہ مقدار میں گوشت کھانے سے یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ گاؤٹ سے بچاؤ: روزانہ مناسب مقدار میں پانی پیں، صحت مند وزن برقرار رکھیں، متوازن غذا استعمال کریں، باقاعدگی سے ورزش کریں، اور اگر آپ کو پہلے سے گاؤٹ ہے
تو डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं इस्तेमाल करें और फॉलो अप जारी रखें। गॉट एक तकलीफदा मगर काबिल इलाज बीमारी है। अगर आपको जोड़ों में अचानक शदीद दर्द, सूजन या लाली महसूस हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। बरवक्त तशखीस, मुनासिब इलाज और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के ज़रिए गॉट को मौसर तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सेहत से मुताल्लिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। पहुंचती रहें। शुक्रिया।